بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم الدرس الثامن سبق نمبر 8 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الطریقۃ الاثریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ، مدرسے کے نصاب میں شامل کتاب۔ اس میں آج جو سبق ہے ہمارے سامنے وہ الدرس الثامن۔ اس میں طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، آج ایک مکالمے کی شکل میں۔ تو جب مکالمے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کم سے کم 2 افراد ہوتے ہیں آپس میں بات چیت کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ استاد محترم اور شاگرد کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم بات چیت کو کرتے ہیں اور کس طرح سے سوال ہوتا ہے اور کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر استاد اور شاگرد، استاد اور تلمذ شاگرد۔ تو پہلا جو استاد محترم کی طرف سے جو سوال ہے، فرما رہے ہیں کہ یا ولدو، اے لڑکے۔ حرف ندا اور منادا ہم پچھلے اسباق میں سمجھ چکے ہیں کہ کسی بھی جو ہے وہ جب کسی کو پکارتے ہیں تو عربی میں حرف ندا کا استعمال ہوتا ہے، اور حرف ندا کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ جو منادا ہے اس کے اوپر جو تنوین ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مطلب 2 پیج جو ہے وہ 1 پیج میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عام اسم جو ہے وہ خاص اسم بن جاتا ہے جب بھی جو ہے یا کا اس کے ساتھ جو ہے حرف ندا اٹیچ ہوتا ہے کسی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ بلدن ہم کہتے ہیں، ولدن، تو یہ کوئی عام لڑکی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ یا کو استعمال کر لیں، یا ولدو، تو یہ خاص بن جاتا ہے۔ یہ اس کو بھی تھوڑا سا نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ تو یہ جو ہے وہ ہم گرامر کی زبان میں اس کو ہم عام لفظ کو ہم کہتے ہیں نکرہ، اور خاص لفظ کو ہم کہتے ہیں معرفہ۔ تو یہ ولدن جو ہے یہ نکرہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ یا ولدو ہوا تو یہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آگے یہ تفصیلیں جو ہے گرامر کے حوالے سے اور مزید آہستہ آہستہ سامنے آتی رہیں گی۔ تو استاد محترم نے سوال کیا یا ولدو، تو شاگرد نے جواب دیا نعم یا سیدی، کہ اے لڑکے۔ استاد نے کہا اے لڑکے، تو شاگرد نے کہا جی اے میرے آقا، میرے سردار، یا محترم، اے محترم۔ پھر استاد فرما رہے ہیں کہ ما اسموں کا، دیکھیے ہم اس کو جو ہے نا الگ الگ پڑھیں گے تو ما اسموں کا، لیکن ہم عام طور پر الگ الگ نہیں پڑھیں گے۔ عربی میں ہم اس کو کہیں گے مسمو کا، ٹھیک ہے۔ کا کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب یہاں پر جو ہے یہ جو ضمیر متصل یا مؤنث کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مؤنث کی بات ہوئی کیونکہ خالد جو ہے وہ سامنے ہمیں نام نظر آ رہا ہے، تو یہ ما اس مسمو کا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا شاگرد نے اسمی خالدن، میرا نام خالد ہے، ٹھیک ہے۔ یا کی ضمیر یہاں پر متکلم مذکر کے لیے جو ہے میرا، یا اگر مؤنث ہوتا تو پھر میری، تو میرا نام خالد ہے۔ پھر استاد فرما رہے ہیں کہ کیف حالک، تیرا حال کیا ہے؟ شاگرد نے فرمایا کہ طیب والحمد للہ، الحمد للہ اچھا حال ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب میں شاگرد کہہ رہے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من رسولک، تیرا رسول کون ہے؟ جواب میں شاگرد کہہ رہے ہیں کہ رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو یہاں پر پچھلے اسباق میں ہم نے بات کی تھی کسی اسم کے ساتھ جب ال لگ جائے تو ال جو ہے اس کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ اسلام کو یہ 2 تنوین کی ال لگ گیا تو یہاں پہ 2 پیج کی جگہ پر 1 پیج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ماں کتابوں کا، سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے ماں، اور من ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے بات کی تھی کہ ماں جو ہے وہ غیر عاقل، ٹھیک ہے، بے جان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے وہ آگے آئے گا ابھی، تو من جو ہے وہ عاقل جو ہے وہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ انسان، جن اور جو ہے وہ فرشتوں کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے غیر عاقل میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ماں کتابوں کا، تیری کتاب کیا ہے؟ تو جواب میں شاگرد نے کہا کتاب القرآن الکریم، میری کتاب قرآن کریم ہے۔ تو القرآن الکریم کے ساتھ جو ہے ال کا استعمال ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ تنوین ختم ہو گئی، ایک پیش آ گیا۔ آگے دیکھیے ما قبلت کا، تیرا قبلہ کیا ہے؟ جواب میں شاگرد کہہ رہے ہیں قبلت الکعبۃ، میرا قبلہ کعبہ ہے۔ ما اسم دولتی کا، دولت جو ہے یہاں پہ ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو تیرا ملک کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ما اسم دولتی کا، تیرے ملک کا نام کیا ہے؟ تو جواب میں شاگرد نے کہا اسمی دولتی پاکستان، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک چیز اور سامنے، ایک جو ہے وہ منصرف اسما کی بات ہم نے بات کی تھی پچھلے اسباق میں، کہ جو منصرف اسما ہوتے ہیں ان کے اوپر دو پیش ہوتی ہے، اور غیر منصرف اسما پر ٹھیک ہے ایک پیش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو پیش جو ہے وہ منصرف اسما، اور غیر منصرف اسما پر ایک پیش۔ ٹھیک ہے، یا دو زبر یا دو زیر، یا ایک زبر یا ایک زیر۔ ٹھیک، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز سامنے اور آئی ہے ہمارے سامنے، ہم نے اسمی دولتی پاکستان ہو، ٹھیک ہے نا، تو میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ شہر اور جتنے بھی ملکوں کے نام ہوتے ہیں یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اب تیسری کیٹیگری ہمارے سامنے آ گئی، کہ پہلی کیٹیگری ہم نے بات کی تھی کہ تمام عورتوں خواتین کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک پیش ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انبیاء اکرام کے 6 انبیاء اکرام کے ناموں کے علاوہ باقی تمام انبیاء کے ناموں پر بھی ایک پیش ہوتا ہے۔ یہ غیر منصرف اور منصرف کی جو ہے وہ، تو تیسری کیٹیگری ہم نے دیکھی ہے کہ شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں یہ بھی غیر منصرف اسما ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں پر پاکستان ہو، اس کے اوپر آخر میں جو ہے وہ، کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتا تو یہاں پر با ہے، پاکستان ہو، میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ اب مؤنث کے لیے بات ہو رہی ہے، اب دیکھیں اس میں کہ یا بنتو، اے لڑکی، لڑکی نے جواب دیا نعم یا سیدتی، جی اے میری سردار، اے میری آقا، اے میری محترمہ۔ ٹھیک ہے، ماں اسمو کی، اب دیکھیے وہاں پہ ماں اسمو کا تھا، اب کیوں مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر کا کے نیچے زیر ہے، یہ نشانی ہے کہ اس سے مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ ماں اسمو کی، تیرا نام کیا ہے؟ اسمی فاطمہ، کیونکہ فاطمہ تو غیر منصرف ہے اس لیے اس کے اوپر ایک پیش ہے، میرا نام فاطمہ ہے۔ کیف حالو کی، تیرا نام، تیرا حال کیا ہے؟ جواب میں طیبۃ الحمدللہ، الحمدللہ اچھا حال ہے۔ تو یہ مکالمہ اس وقت پہلے استاد اور شاگرد کے درمیان چل رہا تھا، اب جو مکالمہ ہے وہ استانی اور شاگردہ کے درمیان چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مر رب کی، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیو کی، تیرے نبی کون ہے؟ جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، نبیو، میرے نبی، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ ماں کتابوں کی، تیری کتاب کون سی ہے؟ القرآن کتابی، میری کتاب قرآن ہے۔ ماں قبلتو کی، تیرا قبلہ کون سا ہے؟ القبلتو، یہاں پر جو ہے تیرا قبلہ کون سا ہے، اس کے بعد اگلا جو ہے جواب میں جو ہے وہ شاگردہ کہہ رہی ہیں الکعبۃ قبلتی، الکعبۃ قبلتی، میرا قبلہ کعبہ ہے۔ ماں بلدو کی، تیرا شہر کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر درمیان میں ماں اور من کا استعمال ساتھ ساتھ چل رہا ہے واضح طور پر، کہ ماں جو ہے غیر عاقل کے لیے اور من جو ہے وہ عاقل کے لیے، تو کیونکہ یہ جو ہے شہر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم بلد کہتے ہیں شہر کو، تو ماں بلدو کی، تیرا شہر کون سا ہے؟ تو جواب میں شاگردہ کہہ رہی ہیں ملتان و بلدی، ملتان میرا شہر ہے۔ اب کیونکہ ہم نے بات کی کہ ملکوں اور شہروں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں،
تو یہاں پر ملتانوں پہ پیش ہے، ملتان و بلدی، ملتان میرا شہر ہے، تو یہ غیر منصرف اسم ہے۔ تو تیسری کیٹیگری آج اس ہم نے مکالمے میں دیکھ لی کہ ملکوں اور شہروں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ یہ ہمارا آج کا درس یہاں پر ختم ہوا ہے۔ اب اگلے صفحے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے اسباق کی طرح تمرین، یہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے ہر درس میں، کہ اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ پچھلی چیزیں ہماری ریوائز ہو جاتی ہیں۔ اور اب دیکھیے یہاں پر نمبر 1 پہ عربی میں ترجمہ کریں اور نمبر 2 پہ جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کریں، تو اس طرح سے یہ مشق ہو جائے گی، تو آپ کو اور مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہے جو ہے میں طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ انا طالبن یا انا تلمذن، ٹھیک ہے، میں جو ہے شاگرد ہوں یا میں طالب علم ہوں۔ اچھا، میرا نام خالد ہے، اسمی خالدن، یہ میرا مدرسہ ہے۔ اب مدرسہ جو ہے یہ عربی میں مؤنث بھی شمار ہوتا ہے، اس کے آخر میں جو ہے گولتا ہوتی ہے مدرستن، تو اس لیے اس کے لیے حاضہی کا استعمال ہوا ہے، حاضہی مدرستی، ٹھیک ہے، مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے، اس کا عربی میں ہم پڑھیں گے حاضہی مدرستی، وہ میری درسگاہ ہے۔ اب دیکھیے وہ کا لفظ، اس کا مطلب یہاں پر اشارہ بعید کی بات ہو رہی ہے، اور مدرسہ یہ یہاں پر درسگاہ کی بات ہو رہی ہے، وہ میری درسگاہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو درسگاہ کلاس روم یہ مذکر میں شمار ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر تلکا کا استعمال نہیں ہے بلکہ ذاکا یا ذالکا کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، وہ میری درسگاہ ہے، کلاس روم ہے۔ تو اس کو عربی میں کیسے ہم پڑھیں گے؟ ذالکا یا ذاکا فصلی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ترجمہ اس کا ہوگا کہ وہ میری درسگاہ ہے۔ اچھا، اب وہ میری کتاب ہے، اس کو ہم عربی میں کیسے پڑھیں گے؟ ذالکا یا ذاکا کتابی، اور یہ میری کاپی ہے، ٹھیک ہے۔ حرف عطف واو کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی تک جتنے بھی دروس ہم نے پڑھے ہیں اسباق، اس میں حرف عطف میں واو کا ہی استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر دوبارہ واو جو ہے، واو کے معنی ہوتے ہیں اور یہ میری کتاب ہے۔ وَحَاذِهِ کُرَّاسَتی، کیونکہ کراستن جو ہے وہ کاپی کو کہتے ہیں، مؤنث آخر میں بولتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ حاضہی کا استعمال ہے، تو یہ میری کاپی ہے۔ وَحَاذِهِ کُرَّاسَتی، اس کو ہم عربی میں اس طرح سے پڑھیں گے۔ پھر اردو میں لکھا ہے یہ میرے استاد ہیں، تو ہم عربی میں پڑھیں گے ھذا استاذی، ھذا استاذی، اور وہ میرا دوست ہے۔ وذاک صدیقی، یہ مدرسے کا منشی ہے۔ ھذا کاتب المدرستی، ھذا کاتب المدرستی، تو یہاں پر جو ہے وہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہمارے سامنے ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کاتبو جو ہے یہ مضاف، اور المدرستی یہ مضاف علیہ، تو مضاف علیہ کے اوپر جو ہے وہ جو آخر میں ہمیشہ جو ہے زیر آتا ہے، جس کو ہم گرامر میں جو ہے وہ جر کہتے ہیں، کہ یہ حالت جر میں ہے۔ پیش کو جو ہے وہ ایک پیش کو، دو پیش کو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، ایک زبر یا دو زبر کو ہم کہتے ہیں یہ حالت نصب میں ہے، ایک زیر یا دو زیر کو کہتے ہیں یہ حالت جر میں ہے۔ تو یہ گرامر کی ٹرم جو ہے وہ ہم رفع نصب جر جو ہے، تو یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے۔ اس میں نے بتایا تھا پچھلے اسباق میں کہ کا کی جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے، تو اس سے یہ جو ہے مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہمیں ذہن میں آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ٹاپک عربی گرامر کا نہیں ہے، عربی لینگویج کے، اس لیے ہم عربی گرامر کو بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ اگر کریں گے تو پھر ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، تو اس لیے ہمیں مختصراً بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، باقی ڈیٹیل میں جو ہے وہ پھر عربی گرامر کے حوالے سے کلاسز کو پھر آپ جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اور وہ مدرسہ، اور وہ مدرسے کا چپڑاسی ہے، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ وذاک یا وذالک قادم المدرستی، وذاک یا وذالک قادم المدرستی، تو یہاں پر بھی وہی کنسٹرکشن ہے، مرکب اضافی۔ اب اگلا موضوع ہے 2 نمبر، اردو میں ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اور آسان ہو جاتا ہے کہ یا کا مطلب ہمیں پتہ ہے حرف ندا ہے، فاطمہ تو منادہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو پکارنے کے لیے ہم عربی میں یا کو استعمال کرتے ہیں، اور جب کسی نام کے ساتھ یا کا استعمال ہو، اسم کے ساتھ نام کے یا کا استعمال ہو، تو اس اسم کی جو ہے تنوین ختم ہو جاتی ہے، ایک پیش میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، اس میں ہم گرامر میں عام جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں
نکرہ، خاص کو ہم کہتے ہیں معرفہ، ٹھیک ہے. جیسے ہم عربی میں انگلش میں ہم کہتے ہیں بک، تو اس کا مطلب کوئی عام کوئی جنرل بک کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دا بک، اس کا مطلب کوئی خاص بک کی بات ہو رہی ہے. تو یا جب لگتا ہے کسی اسم کے ساتھ تو وہ اسم جو ہے وہ خاص بن جاتا ہے، وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کسی لفظ کے ساتھ ال کا استعمال کر لیں تو بھی جو ہے وہ جیسے انگلش میں دا کا استعمال ہے، تو یہاں پر ال لگنے سے وہ لفظ جو ہے وہ ایک عام لفظ نکرہ جو ہے وہ خاص بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر عربی جو ہے وہ اس کو ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ یا فاطمۃ این زمیلتکی، اس کا ترجمہ جو ہے وہ اے فاطمہ تیری سہیلی کہاں ہے. ٹھیک ہے. زمیل جو ہے ہم دوست کو کہتے ہیں یہاں پہ، لیکن زمیلتو جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے مؤنث کی، تو زمیلتو کی. ٹھیک ہے. اب ہم نے پچھلے اسباق میں حروف استفہام پڑھے تھے آ اور حل، تو یہ ہم سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے جواب میں نعم یا لا، ہاں یا نہیں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر حروف استفہام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آیا ہے حل، ہم اس کی جگہ پر آ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہاذا والدوں کی یا حل ہاذا والدوں کی، کیا یہ تیرے والد ہیں. تو ہم اگلا آپ دیکھیے حل ذاکا یا حل ذالکا اخو کی، کیا وہ تیرا بھائی ہے، کیونکہ یہاں پر ذالکا یا ذاکا اشارہ بعید، تو ہاذا جو ہے وہ اشارہ قریب واحد مذکر کے لیے ہے، اور ذاکا جو ہے اشارہ بعید جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے. تو یہاں پر ہم نے ساتھ ساتھ حرف استفہام جو ہے وہ حل کا بھی استعمال دوبارہ سے دیکھ لیا. آگے دیکھتے ہیں حل حاضی ساعتوں کی. ساعتون آپ کو یاد ہوگا مؤنث میں شمار اس کے آخر میں بولتا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر حاضی کا استعمال ہے، اور حرف استفہام سوال ہو رہا ہے کیا یہ تیری گھڑی ہے. حل حاضی ساعتوں کی، کیا یہ تیری گھڑی ہے. تو یہاں پر اس کے جواب میں ساتھ میں پھر اگلا جو ہے وہ عربی میں جو جملہ لکھا ہے لمن تلکل دراجتو. لیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے کس کی. لمن تلکل دراجتو، یہ سائیکل کس کی ہے. اب تلکا کا استعمال کیوں ہوا یہاں پر اشارہ بعید مؤنث، کیونکہ سائیکل جو ہے وہ مؤنث میں شمار ہوتی ہے، آخر میں بولتا ہے، تو اس لیے یہاں پر لیمن تلکل دراجتو، وہ سائیکل کس کی ہے، اشارہ بعید، تو یہاں پر وہ استعمال ہوگا. لیمن حاضل قلم، یہ قلم کس کا ہے. تو یہاں پر حاضہ استعمال ہوا کہ قلم مذکر ہے، اور ال لگانے سے یہ جو ہے وہ خاص بن گیا، اور ال نے اس کی تنوین کو ختم کر کر دو پیش کو ایک پیش میں تبدیل کر دیا. تو لمن حاضل قلم، یہ قلم کس کا ہے. اس کے بعد کیفا کا استعمال. کیفا حالو کی، تیرا کیا حال ہے. انا بخیر والحمدللہ، میں الحمدللہ خیریت سے ہوں. کیفا والدوں کی، تیرے والد کا کیا حال ہے. والدی بخیر والحمدللہ، میرے والد الحمدللہ خیریت سے ہیں. کیفا اخو کی، تیرا بھائی کیسا ہے. اس کے بعد اس مشق کی آخری جملہ جو ہے وہ ہوا مریضن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیمار ہے. صحیح. تو یہاں پر جو ہے نا وہ کیفا حالو کی، تمہارا کیا حال ہے، اور اس طرح پوچھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کیفا انتا، یا پھر یا کیفا انتی، کیفا حالا. ٹھیک ہے. کیفا حالو، اس طرح سے جو ہے نا یہ ہم استعمال کرتے ہیں. کیفا انتا، آپ کیسے ہیں. کیفا انتی، آپ کیسی ہیں. کیفا حالو، آپ کا حال کیسا ہے. یہ سب جو ہے نا، تو پھر اس کے جواب میں انا بخیر والحمدللہ، کہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. یا پھر اس کے لیے کہتے ہیں طیب، میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. یا
صرف کہہ دیں الحمدللہ. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ہمارا آج کا درس جو ہے وہ مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.